سے پہلے کہ ہم اس تعلق سے کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھیں، میں اپنے مہمان مولانا رضا اللہ صاحب حفظہ اللہ سے چاہوں گا کہ شیخ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے اپنا تعارف رکھ دیں۔ حالانکہ آپ کی شخصیت الحمدللہ ہمارے پیس ٹی وی کے ناظرین اور ایسے ہی ہند و پاک اور جو بھی پوری دنیا میں اردو بولنے والے لوگ ہیں ان کے لیے غیر مانوس نہیں ہے، لیکن پھر بھی زندگی کے کچھ گوشے آپ کے ایسے ہیں جو ہمارے ناظرین نہیں جانتے۔ میں چاہتا ہوں کہ شیخ آپ اپنا تعارف پیش کر دیں، آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے اور کہاں سے آپ کا تعلق ہے، اور ایسے ہی آپ کی کیا مشغولیات ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اگر اس کے تحت کوئی بات کہی جائے تو میرا نام رضا اللہ عبد الکریم مدنی، جی، میرا تعلق اصلاً بدایوں سے ہے۔ بدایوں مشہور شہر ہے، مدینۃ العلیاء کہلاتا ہے، وہاں سے میرا تعلق ہے۔ اور میری تعلیم ابتدائی کچھ ہریانہ میں اور کچھ دلی اور پھر جامعہ سلفیہ اور پھر مدینہ منورہ میں کلیۃ الحدیث شریف سے ہوئی۔ اس کے بعد ہندوستان آنے کے بعد میں تقریباً 15-16 سال بریلی میں المعہد الاسلامی سلفی میں بحیثیت ناظم یا بحیثیت مدرس، خطیب اور معلم، مفتی کام کرتا رہا۔ تقریباً 14 سال سے میں دلی منتقل ہو گیا ہوں، دلی ہی میں آج کل رہتا ہوں جی، اور وہاں جامعہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جڑا ہوا ہوں۔ وہاں کے نظامت تعلیم کی ذمہ داری میرے سپرد ہے۔ باقی دعوت و تبلیغ کے اسفار ہوتے رہتے ہیں، کانفرنسوں میں شرکت، اجلاس عام اور دوسرے پروگراموں میں، ٹی وی کے بھی کچھ پروگرام ہیں ان کو بھی اٹینڈ کرتا ہوں۔ لکھنے پڑھنے کا بھی کچھ کام ہے، ترجمان جدید کی ادارت آج کل کرتا ہوں۔ ایک رسالہ اور ہے جو ہم ترجمان السنہ کے نام سے بریلی سے نکالتے ہیں، اس کی ادارت بھی میرے ذمے ہے۔ اب تک تقریباً 2 درجن کے قریب کچھ چھوٹی موٹی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ یہی چھوٹا موٹا کام ہے، کرتے رہتے ہیں۔ اللہ خوب حقیقت میں اپنا رجحان فرق باطلہ کی تردید اور ان کے اٹھائے ہوئے شبہات و مغالطات کی تردید ہے، یہی اپنا پسندیدہ موضوع ہے اور اسی پر اکثر کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ شیخ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جی، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہمارا موضوع ہے انکار حدیث، ایک باطل نظریہ۔ جی، سب سے پہلے شیخ میں چاہوں گا کہ حدیث کے تعلق سے حدیث کیا چیز ہے، کیونکہ عموماً لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حدیث کیا چیز ہے اور خلط ملط کرتے ہیں اور ہر چیز جو حدیث کے نام پہ آتی ہے اس کو حدیث سمجھتے ہیں۔ اسی لیے حدیث کے تعلق سے بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں جو حدیث نہیں ہیں لیکن وہ حدیث کے نام پر پیش کی جاتی ہیں اور لوگوں کے لیے بدگمانی کا سبب بنتی ہیں۔ تو شیخ سب سے پہلے بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ حدیث ہے کیا؟ دیکھیے، حدیث کا جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا ظاہری مفہوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، عادات، اخلاق، آپ کی سیرت، ان ساری چیزوں کو اگر سند صحیح کے ساتھ آپ تک پہنچتی ہے، جی، حقیقت میں وہ ہے حدیث۔ لیکن جب فنی اعتبار سے اس کی تعریف کرتے ہیں تو بہت سے وہ اعتبارات، جیسے مثلا موضوع حدیث۔ اب موضوع کا مطلب ہے کہ کسی آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی طرف سے کسی چیز کو بنا کر آپ کی طرف منسوب کر دیا، لیکن اس اعتبار سے حدیث کہا جا رہا ہے اس کو کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں آ رہا ہے کہ آپ نے ایسا کہا ہے، حالانکہ نہ آپ نے کہا ہے، نہ سوچا ہے، نہ آپ سے اس کی کوئی نسبت ہے، لیکن اس کو حدیث کہا جا رہا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جس کے بارے میں شک ہے کہ آپ نے ایسا کہا یا نہیں کہا، کوئی تحقیق ہو نہیں پائی، محدثین کرام اس پر متفق ہے نہیں کہ یہ بات اللہ کے رسول سے ثابت ہے، جس کو حدیث ضعیف کی بہت ساری جو قسمیں ہیں محدثین کرام نے کی ہیں ان کے تحت لایا جاتا ہے، تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ بھی حدیث کہلانے کی حقدار نہیں ہے جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ ہمارے رسول نے فرمایا، یہ کیا، یہ کہا، ایسا کرتے تھے، ایسا فرماتے تھے، آپ کے اخلاق و عادات ایسے تھے، تب تک ہم اس کو صحیح معنی میں حدیث نہیں کہہ سکتے۔ لیکن چونکہ اس کی نسبت رسول کی طرف کر دی گئی ہے، اس اعتبار سے فنی طور پر اس کو حدیث کہہ دیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔
شیخ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جو ضعیف اور صحیح کے درمیان تمیز نہیں کر پاتے، وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں بھی تو کتب اربع میں، یہاں تک کہ جیسے اب سنن نبی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہیں، کہتے ہیں اگر یہ حدیث نہیں ہے تو یہ ان کتابوں میں کیوں موجود ہیں؟ عام طور پر یہ مغالطہ دیا جاتا ہے، اور خاص طور سے وہ لوگ جن کا اوڑھنا بچھونا ضعاف و مناکیر ہے، یعنی ایسی حدیثیں جو سخت ترین ضعیف ہیں یا منکر ہیں، موضوع ہیں، معضل ہیں، اور انہی پر ان کا سارا دار و مدار ہے، ان کے عقیدے کا، ان کے اعمال کا، ان کی سرگرمیوں کا، یہ حضرات زیادہ تر یہ مغالطہ اٹھاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ محدثین کرام نے اس طرح کی احادیث کو جو اپنی کتابوں میں نقل فرمایا، تو بعض محدثین کرام نے تو اس کی حقیقت بھی بیان کر دی کہ یہ ایسی حدیث ہے، غریب ہے، ضعیف ہے، ضعیف جدہ ہے، اس کا ایک ہی راوی پایا جاتا ہے، یہ فلاں آدمی سے مروی ہے اور وہ صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف تھا، اس کا حافظہ کمزور تھا، اس طرح سے۔ اور بعض محدثین کرام نے اس کا نام نسب ذکر کرنے کے بعد اس پہ تبصرہ نہیں فرمایا، تاکہ جو جانکار محدث ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ یہ آدمی فلاں ہے، اور اس کی بیان کی ہوئی چیز صحت کو نہیں پہنچتی۔ بیان اس لیے کر دیا کہ اگر وہ بیان نہ کرتے تو کوئی غلط آدمی اس کو بیان کر کے اور رسول اکرم کی طرف صحیح سند سے بیان کر دیتا۔ محدثین کرام نے اس کی سند محفوظ کر کے یہ بتلا دیا کہ نہیں، اس کی اصل سند یہ ہے، اور اس سند میں فلاں آدمی پایا جاتا ہے، اور وہ آدمی ضعیف ہے، وہ آدمی صحیح الحفظ ہے، اس کا حافظہ صحیح نہیں ہے، وہ کردار کا اچھا نہیں ہے، اس پر جھوٹ بولنے کا الزام ہے، اس پہ وضع حدیث کا الزام ہے۔ اس طرح سے کر کے چاہے وہ انہوں نے کسی بھی کتاب میں اس حدیث کو ذکر کیا، یہ بھی در حقیقت رسول اکرم کی طرف کسی غلط بات کو منسوب کرنے پر قدغن لگانے، روک لگانے اور اس سے محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ تھا۔ تو انہوں نے اس کو بیان اسی لیے کیا ہے، انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو علم حدیث کو پڑھتے نہیں، علماء کرام کی، خاص طور سے محدثین کرام کی اصطلاحات کو جانتے نہیں، بس انہوں نے دیکھا کہ یہ حدیث فلاں کتاب میں پائی جاتی ہے، اور وہ کتاب حدیث کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے، لہذا ضروری یہ حدیث ہے۔ اب ہزار اعتراضات اس پر کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ حدیث ہے ہی نہیں۔ بالکل۔ تو یہ ان کی اپنی جہالت ہے، نہ کہ محدثین کرام کی قباحت۔ تو محدثین کرام کے اصول کو، ان کی بنیادوں کو، اصطلاحات کو جانتے نہیں ہیں، اور پھر ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، تو اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے اعتراض کا سہارا لیتے ہیں۔ در حقیقت جی جی، محدثین کرام نے ذکر کر دیا، ہم نے اس میں ایسی احادیث ذکر کی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک صاحب نے کئی سارے موضوعات ہیں، اس پر چھوٹے چھوٹے رسالے، اس میں زیادہ تر حدیث جو ذکر کی ہے وہ شرح الصدور، علامہ سیوطی کی ایک کتاب ہے، اس کی ساری حدیثیں ذکر کر دیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ یہ حدیثیں تو بعض موضوع ہیں، بعض منکر ہیں اور نہایت درجہ ضعیف ہیں، یہ آپ کیوں ذکر کر رہے ہیں اور اس سے استدلال کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مشہور محدث ہیں علامہ سیوطی صاحب، وہ یہ ہیں اور وہ ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا اور یہ حدیث ہے۔ تو جب ان کو اس کا مقدمہ کھول کر دکھایا گیا کہ یہ دیکھیے، سیوطی صاحب نے اس حدیث کو اس کتاب میں نقل کرنے سے پہلے لکھ دیا کہ اس کتاب میں ہم صرف صحیح حدیث سے نقل نہیں کریں گے، ضعیف جداً، منکر اور اس طرح کی حدیث بھی جو قابل اعتماد نہیں ہے، وہ بھی ہم اس میں جمع کر دیں گے، صرف اس لیے کہ یہ اس موضوع سے متعلق حدیثیں پائی جاتی ہے۔ شیخ ہم یہاں سے تھوڑا قطع کلامی کرنا چاہیں گے، وقت ہو گیا ایک مختصر سے وقفے کا۔ ناظرین کرام، یہاں ہم مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری گفتگو انکار حدیث کے تعلق سے چل رہی تھی، اور ہمارے شیخ محترم جو احادیث کے تعلق سے، صحیح اور ضعیف کے تعلق سے جو لوگوں کے ذہنوں میں شبہات پائے جاتے ہیں اور لوگ عام طور پر تمیز نہیں کر پاتے، کوئی بھی حدیث ان کے ہاتھ لگ جاتی ہے، کوئی بھی چھوٹی موٹی کتابیں ان کے ہاتھ لگ جاتی ہیں، تو حدیث دیکھ کر
اس کو تقدس کا درجہ دیتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی تعلق سے ہمارے شیخ امام سیوطی کی کتاب شرح الصدور کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے شیخ، کہ انہوں نے مقدمہ میں ذکر کر دیا ہے کہ اس کتاب کے اندر کس طرح کی حدیثیں ہوں گی. ذرا آپ اس بات کو آگے بڑھائیں. اب مصنف نے تو یہ بات بیان کر دی کہ ہم اس میں سب طرح کی احادیث لائیں گے. اب وہ تو بری ذمہ ہو گیا، اس نے تو اس بات کا التزام نہیں کیا، نہ اپنے کتاب کے قارئین سے یہ وعدہ کیا کہ میں اس میں صحیح حدیثیں لاؤں گا اور آپ اس کی کسی بھی حدیث پر عمل کر سکتے ہیں. اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی. لیکن آپ اس کے منہج کو جانتے نہیں، طریقے کو جانتے نہیں، اس کے اصول کو جانتے نہیں. آپ نے اس کا نام دیکھ لیا، نام بہت بڑا ہے، اور کتاب دیکھ لی اور اس میں کوئی حدیث آپ کو مل گئی اور وہ آپ نے حدیث مان کر اس کو اپنے یہاں کوٹ کرنا شروع کر دیا اور اس پر لوگوں کو عمل کی دعوت دینا شروع کر دی. تو یہ غلطی اس عالم کی نہیں ہے، اس محدث کی نہیں ہے، یہ غلطی آپ کی ہے. انہوں نے تو بتلا دیا تھا کہ اس میں سب طرح کی حدیث ہیں. اب آپ اس میں فرق نہ کریں اپنی جہالت کی بنا پر، تو غلطی ان کی نہیں ہے، آپ کی غلطی ہے. یہ جو صحیح اور ضعیف اور منکر اور موضوع حدیثیں جو ہیں، ایک عام شخص کیسے یہاں تک رسائی اس کی ممکن ہے؟ وہ کیسے جان پائے کہ فلاں حدیث صحیح ہے، فلاں ضعیف ہے؟ اصل میں عام آدمی کو اس چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. بالکل. عام آدمی کیوں پڑے اس چکر میں؟ نہیں، کہتے ہیں کہ دین کو اللہ رب العالمین نے آسان بنایا ہے، دین اتنا کو آسان ہے. آسان بنایا ہے، لیکن دین کے کچھ اصول ہیں. دین ہی تو کہہ رہا ہے کہ علماء کی طرف رجوع کریں. آپ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا لیکن تَعْلَمُونَ. علماء میں بھی یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا. کوئی بھی آدمی جو عالم کی شکل میں نظر آتا ہے، تمیز بھی مشکل ہو گئی ہے کہ کون سے عالم کے پاس آدمی جائے. تو یہ کہاں کہا ہے اسلام نے کہ جس آدمی کی شکل و صورت عالم جیسی ہو اس کو آپ عالم مان کر فتویٰ پوچھیں؟ دین نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی. بالکل بالکل. جو معتبر علماء ہیں، جانتے ہیں علماء جن کی تصدیق کرتے ہیں، جن کی طرف رجوع کرتے ہیں، جن کو ایک زمانہ علم کی مزاولت میں گزر گیا ہے، وہی لائق ہیں کہ ان سے فتویٰ پوچھا جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہوتی ہے جس پر ایک عالم حکم لگاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور دوسرا عالم کہیں وہ حدیث کو ضعیف کہتا ہے. تو دو طرح کا حکم پایا جاتا ہے، اور یہ بہت عام بھی ہے لوگوں کے درمیان کہ اگر آپ کسی کو بتائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا فلاں حدیث ضعیف یا موضوع ہے، تو اس کے مقابل میں وہ دوسرے کسی عالم کی بات لا کے پیش کر دیتے ہیں کہ نہیں، فلاں عالم نے تو فلاں کتاب میں اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو یہ کیسے تمیز کی جائے؟ یہ بھی ایک سمجھ لیجئے کہ ایک فتنے کی شکل ہے. یہ بھی حدیث کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے. ایک ایسی حدیث جو موضوع ہو، اس کو کوئی محدث کہے کہ یہ صحیح ہے. میرے علم میں تو ایسا نہیں ہے. دو چار احادیث ایسی ہیں جن کے بارے میں اس طرح کی بات پائی جاتی ہے، ان کا رجحان، جیسے امام ابو عبداللہ الحاکم صاحب مستدرک، انہوں نے اپنی کتاب میں مستدرک میں بعض روایتوں کے سلسلے میں حسن یا صحیح کہہ دیا. محدثین کرام نے خود جو اس پر تنقید لکھی، علامہ ذہبی نے اس میں ذکر کر دیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور اس میں فلاں فلاں راوی ہے. امام حاکم کو اس لیے متساہلین میں شمار کیا جاتا ہے صحت کے تعلق سے. صحت کے تعلق سے. جب محدثین کرام نے علماء کے باقاعدہ درجات متعین فرمائے ہیں، یہ متشددین میں، یہ متساہلین میں ہیں اور یہ معتدلین میں ہیں، تو ہم متساہلین کی طرف جائیں اور حدیث کا حکم وہاں سے لیں؟ ہماری غلطی ہے. ہم جائیں کسی حدیث کے تعلق سے تو ان سے کیوں نہیں لیتے جو معتدل مانے جاتے ہیں اور سب کے یہاں ان کی بات قابل اعتبار مانی جاتی ہے. صحیح حدیث کا مجموعہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحیح حدیث کے مجموعے پیش فرما دیے، ان کو چھوڑ کر ہم ادھر ادھر کی کتابوں سے حدیث تلاش کرتے پھریں، غلطی ہماری ہے. جن کتابوں میں سب طرح کی حدیث پائی جاتی ہے ان سے اطلاع کم ہونا چاہیے، ہمارا ڈرتے رہنا چاہیے. ہاں استفادہ کر سکتے ہیں ان سے، اور جب تک اطمینان نہ ہو جائے کوئی معتدل محدث، معتبر محدث اس کے بارے میں یہ نہ کہہ دے کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ایک محدث کہہ رہا ہے ضعیف ہے، ایک کہہ رہا ہے صحیح ہے، کیا کریں؟ ہمارے رسول کا فرمان ہے، اگر تمہیں کسی بارے میں شبہ واقع ہو جائے، اعمال میں، افعال میں، کسی بھی چیز میں، دع ما یریبک الی ما لا یریب،
اب یہ دیکھیے رسول اکرم کا فرمان موجود ہے، اگر شک و شبہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑیے نا، اس کے پیچھے کیوں پڑے؟ تو رسول کی بات مانیے، اور اس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی کلام ہے نہیں۔ رسول کے دربار میں ہم گئے اور ہم نے جا کر شکایت کی، اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں ضعیف ہے، یہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، کیا کریں؟ تو آپ کا حکم صادر ہوا جس میں شک و شبہ واقع ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیجئے، اب چھوڑیے دوسری چیز پہ جائیے، جس میں شبہ نہیں ہے اس کو اختیار کیجئے آپ۔ تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حل موجود ہے ہر ایک چیز کا، لیکن ہم حل لینا چاہیں تب۔ اب ہماری طبیعت ایک بدعت پر ریجھ رہی ہے اور بہت مانوس ہے، بچپن سے ہم وہ کرتے چلے آئے ہیں، چھوڑنا نہیں چاہتے۔ حالانکہ محدثین کرام کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، منکر ہے، ایسی ہے ویسی ہے، قابل اعتبار نہیں، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ہماری عادت میں شامل ہے وہ، ہم اسے نہیں چھوڑنا چاہتے، اب اس کو لیے پھر رہے ہیں، فلاں نے کیا کہا ہے، فلاں نے کیا کہا، وہ تو ایسا کہتے ہیں، وہ تو ایسا۔ کیا ضرورت ہے ہمیں اس بات کی؟ کو صحیح کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، زبردستی اس کو صحیح کر کے اس کو اپنے عمل کا معیار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پریشانی تو خود ہم مول لے رہے ہیں، پریشانی ہے نہیں، ہم مول لے رہے ہیں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو کیا شیخ جو بھی ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ ناقابل عمل ہوتی ہے، یعنی اس پہ قطعی طور پر عمل نہیں کر سکتے؟ کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ نہیں، فضائل کے باب میں یا اس طرح کے مسائل میں ہم ضعیف حدیثوں سے بھی استدلال کر سکتے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ضعیف حدیثیں بالکل ناقابل عمل ہوتی ہیں، یا اس میں کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن پہ عمل کر سکتے ہیں اور کچھ پہ عمل نہیں کر سکتے؟ دیکھیے ضعیف کے بھی کئی درجات ہیں، محدثین کرام بعض کو ضعیف کہتے ہیں، ضعیف، بعض کو کہتے ہیں ضعیف جدا، بعض کو کہتے ہیں واہن۔ اب یہ جو الفاظ الگ الگ ہیں، کیا وہ خالی لغت کے الفاظ مختلف استعمال کرنے کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، یا اس کے ذوف میں فرق ہے، جی، درجہ بندی ہے، اس لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے الٹپ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کے لیے کسی کے لیے ضعیف کہہ دیا، کسی کو ضعیف جدہ کہہ دیا، کسی کو واہن کہہ دیا، کسی کو منکر کہہ دیا، کسی کو معضل کہہ دیا، ایسا نہیں ہے، درجہ بندی ہے باقاعدہ، ہوش و حواس کے ساتھ اس کے درجے کو متعین کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد کہتے ہیں ضعیف جدا، کہتے ہیں واہن۔ تو اب اس طرح کے الفاظ اگر محدثین کرام کسی حدیث کے بارے میں فرما رہے ہیں تو دو صورت، ایک تو یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں جو معنی اس حدیث میں پایا جا رہا ہے وہ معنی کسی صحیح حدیث میں پایا جاتا ہے یا اس سے مختلف ہے، وہی مسئلہ اس میں بیان کیا گیا ہے، وہی مسئلہ کسی صحیح حدیث میں اس کی بیان اصل کیا گیا۔ موجود ہے۔ تو جب صحیح حدیث موجود ہے تو اس پر عمل کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ بالکل بالکل، جب صحیح حدیث میں وہ مسئلہ موجود ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے، اس پر کیوں عمل کریں گے؟ لیکن ایک صورت ایسی ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں کوئی دوسری حسن، صحیح لغیر ہی، حسن لغیر ہی تک کوئی حدیث نہیں پائی جاتی، جو پائی جاتی ہے یہی حدیث پائی جاتی ہے۔ پھر محدثین کرام اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام کے اصول کلیہ سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے۔ اگر اس کے اصول کلیہ سے مطابقت رکھتی ہے تو اس کو حلال و حرام کے باب میں نہیں، عقیدے کے باب میں نہیں، دیگر ابواب میں اس پر تھوڑی سی گنجائش نکالتے ہیں، عبادات وغیرہ میں اس کو نہیں لے سکتے۔ لیکن حلال و حرام کے مسائل ہوں، عقیدے کا مسئلہ ہو، اس پر بنیاد نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قابل اعتبار نہیں۔ ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے جیسے بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ ضعیف کا مطلب کمزور ہوتا ہے، اور باپ اگر کمزور ہو جائے گا اس کو گھر سے تھوڑی نکال دیا جائے گا۔ ہاں، یہ ایسا کہتے ہیں۔ بے وقوف لوگ ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں محدثین کرام کی اصطلاحات کو اور ان الفاظ کو۔ محدثین کرام کا ضعیف اور کسی ہندوستانی کا اپنے باپ کو کمزور کہنا، دونوں زمین و آسمان کا زمین فرق آسمان کا فرق ہے۔ بنیاد دونوں کی الگ الگ ہے۔ محدثین کرام جب کہتے ہیں کہ ضعیف ہے یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف اس کی نسبت ثابت نہیں ہوئی، یہ مطلب ہے۔ اور یہ جو ہے کہ یہ ہمارا باپ ہے، ہمارا باپ ہے، ضعیف ہو گیا ہے، اس کے باپ ہونے میں ہمیں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے، وہاں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ہے یہ، اور یہاں 100% یقین ہے، وہاں 1% بھی یقین نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ہے یہ۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول کی ہے، اس پر جب تک یقین نہیں ہو جائے گا ہم اس کو اللہ کے رسول کی حدیث نہیں مانیں گے، کہیں گے ضعیف ہے،
یعنی اس کے بیان کرنے والے ایسے نہیں ہیں کہ ان پر ہم اعتماد کر سکے، اور جب ہمیں اعتماد ہو نہیں رہا ہے، یقین ہو نہیں رہا ہے، تو ہم اللہ کے رسول کی طرف کیسے نسبت کر دیں کہ اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا ہے، جبکہ وعید ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو بات میں نے کہی نہیں وہ بات میرے ذمے لگاتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ شیخ ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ بات ہم اگلے حلقے میں بھی جاری رکھیں گے۔ ناظرین اکرام، آپ نے سنا انکار حدیث کے تعلق سے جو باتیں لوگوں میں عام ہیں اور عام لوگ جو غلط فہمی کا شکار ہیں، اس تعلق سے ہمارے شیخ گفتگو فرما رہے تھے کہ کوئی بھی چیز آپ کو مل جائے آپ اسے حدیث سمجھ کر اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے تعلق سے آپ کوشش کریں، جانیں، علماء کرام سے رابطہ کریں، ان سے سوال کریں کہ کیا یہ حدیث قابل عمل ہے کہ نہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہمیں ملی ہے کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ اس تعلق سے یہ ہماری ذمہ داری ہے، جس طرح ہم اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیں تو ہم پہلے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کیسا ہے، کیا اس کے پاس جانے میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے، کیا واقعی وہ ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے۔ ایسے ہی دین جو ہمارے جسمانی امراض سے کہیں زیادہ اہم ہے، ہم اپنے دین کے تعلق سے اور زیادہ چوکنا رہیں، اور ہر چیز جو دین کے نام پر آئے اسے ہم قطعی طور پر قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو اگلے حلقے میں بھی انشاءاللہ العزیز جاری رہے گی۔ اسی تعلق سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔